کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے مولانا فضل الرحمان کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کراچی پریس کلب کے پروگرام میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے ملک کی مجموعی صورتحال کو گمبھیر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت بدامنی، سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحرانوں سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے، جبکہ سندھ کے بعض علاقوں میں ڈاکو راج قائم ہے۔ ان کے مطابق ریاستی ادارے اور حکمران طبقہ امن و معیشت کی بہتری کے بجائے طاقت کے ارتکاز اور سیاسی گرفت مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پارلیمنٹ اور آئینی اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے، جبکہ عوامی رائے اور انتخابی نتائج پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 2018 اور 2024 کے انتخابات میں عوامی مینڈیٹ کی تبدیلی جیسے خدشات موجود رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مہنگائی اور معاشی بدحالی کو عوام کے لیے شدید مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عام آدمی کی زندگی دشوار ہو چکی ہے اور ریاستی پالیسیوں میں عوامی ریلیف نظر نہیں آتا۔ اپنے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے جمہوریت، شرعیت اور آئین کی بالادستی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا آئین ایک میثاق ملی ہے اور اس کا تحفظ تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر آئینی توازن بگڑا تو ملک میں مزید بدامنی اور تقسیم کو فروغ مل سکتا ہے۔ مولانا نے عالمی نظام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ دارانہ اور کمیونسٹ نظام دونوں اپنی اصل میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں، جبکہ دنیا کو ایک ایسے فطری اور عادلانہ نظام کی ضرورت ہے جس میں انسانی حقوق، انصاف اور شرعیت کو مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ آخر میں مولانا کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام ملک کی استحکام، جمہوری اداروں کی مضبوطی اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ مولانا بدر الدین اجمل کی طبیعت ناساز، ممبئی کے ہسپتال میں داخل۔ تفصیلات کے مطابق رکن مجلس شورا مولانا بدر الدین اجمل کی اچانک طبیعت ناساز ہونے کے بعد انہیں ممبئی کے ایک معروف ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مولانا بدر الدین اجمل کی طبیعت خراب ہونے کے باعث انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ان کا 21 تاریخ کو مکہ مکرمہ روانگی کا پروگرام تھا تاکہ وہ فریضہ حج کی سعادت حاصل کر سکیں، تاہم طبی صورتحال کے پیش نظر اس پروگرام میں تاخیر کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں کی جانب سے ان کی صحت کے بارے میں مزید تفصیلات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات پر عبید اللہ خان اعظمی کا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو سخت مکتوب۔ تفصیلات کے مطابق عبید اللہ خان اعظمی نے ملک میں مسلمانوں کو درپیش موجودہ حالات کے تناظر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر کے نام ایک تفصیلی اور سخت لہجے پر مشتمل مکتوب تحریر کیا ہے، جس میں حالات کو انتہائی نازک اور تشویشناک قرار دیا گیا ہے۔ اپنے خط میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف پیش آنے والے واقعات محض وقتی نہیں بلکہ ایک منظم منصوبہ بندی کا حصہ ہیں، جس کے ذریعے ملت اسلامیہ کو نفسیاتی، سماجی اور مذہبی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ماب لنچنگ، اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ، تعلیمی اداروں میں وندے ماترم کے دباؤ اور تاریخی مساجد و اوقاف کے خلاف کارروائیوں کو سنگین خطرہ قرار دیا۔ عبید اللہ خان اعظمی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ قانونی و عدالتی سطح پر جدوجہد کر رہا ہے، تاہم انہوں نے زور دے کر کہا کہ موجودہ حالات میں صرف عدالتی جنگ کافی نہیں بلکہ عوامی سطح پر منظم تحریک، احتجاج اور متحدہ آواز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بورڈ سے فوری ہنگامی مجلس عاملہ طلب کرنے، ملک گیر عوامی اجتماعات منعقد کرنے اور ایک مضبوط جمہوری و عوامی لائحہ عمل تیار کرنے کا مطالبہ کیا، تاکہ حکومت کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ مسلمان اپنے ایمان، عقیدہ توحید اور شریعت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ خط کے اختتام پر انہوں نے بورڈ کی قیادت سے فوری، جرأت مندانہ اور مؤثر فیصلوں کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت مصلحت کا نہیں بلکہ استقامت اور عملی اقدام کا ہے۔ سعودی عرب میں رواں سال خطبہ حج دینے کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف امام و خطیب شیخ ڈاکٹر علی الحذیفی کا انتخاب کر لیا گیا۔ وہ 9 ذی الحجہ 1447 ہجری بروز منگل 26 مئی کو میدان عرفات کی مسجد نمرہ میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں حجاج کو خطبہ دیں گے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق ادارہ امور حرمین شریفین نے باضابطہ اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ شیخ علی الحذیفی اس سال حج کے سب سے اہم اجتماع وقوف عرفہ کے موقع پر خطبہ حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ شیخ ڈاکٹر علی الحذیفی عالم اسلام میں اپنی منفرد قرات، علمی مقام اور دینی خدمات کے باعث خاص پہچان رکھتے ہیں۔ ان کا شمار دنیا کے ممتاز قرائے کرام میں کیا جاتا ہے، جبکہ وہ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں امامت کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔
شیخ علی الحذیفی ماضی میں مسجد قباء اور مسجد حرام میں بھی امامت و خطابت کی ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 26 مئی کو ادا کیا جائے گا۔ سعودی حکام کے مطابق عید الاضحیٰ 27 مئی 2026 بروز بدھ منائی جائے گی۔